الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ آج خطبے کا موضوع ہے خاندانی تعلقات، رشتے ناطے، کنبے قبیلے کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے. اور رب العالمین کے انعامات اور فضل و کرم میں سے یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اپنی فضل و کرم فجعلہ نسبا وشہرا. اللہ رب العالمین نے تمہارے دو طرح کے رشتے بھی قائم کیے، ایک دریائی رشتہ نسب کا اور دوسرے سسرالی رشتہ سسرال کا، ایک ماں کی طرف سے ایک باپ کی طرف سے. یہ دو رشتے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں. اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ رب العالمین جس کے نام سے سوال کرتے ہو اس سے ڈرو اور اس رشتے ناطے کا لحاظ رکھو، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ رب العالمین نے ہمارے آپسی تعلقات کو مضبوط بنانے، الفت محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنبے اور قبیلے میں تقسیم کر دیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آپس میں پہچان میں وہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کنبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. کنبے اور قبیلے سے کوئی انسان اوپر افضل اور غیر افضل نہیں ہوگا، لیکن بس اپنے کنبے قبیلے بیان کا تقسیم کر دیا لتعارف ہوتا کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچانو اور ایک دوسرے کا حق معلوم ہو جائے. تمہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے بڑے نعمت، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پھر اس سے بھی آگے چل کر ایک مضبوط رشتے کا تذکرہ کیا. فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا. اور پھر وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اسی تمہارے جوڑے سے تمہیں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے اور نواسیاں تمہیں عطا کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی انعامات اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں سے ہے. اس لیے رب العالمین نے اس کو اپنی بڑی نشانی قرار دیا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور رب العالمین نے بڑا کرم یہ کیا کہ تمہیں رشتے ناطوں میں جوڑ کر کے خصوصاً میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین نے دو عظیم ترین رشتے قائم کیے. نمبر لتسکنوا الیہا، ہر ایک کو سکون، اطمینان، فرحت اور مسرت نصیب ہو. اور نمبر دو اللہ نے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور اس اسلامی نکاح کی برکت سے ہم نے تمہارے جوڑے میں ایک بڑی نعمت پیدا کر دی ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. نکاح ہوتے ہی، نکاح میں آتے ہی میاں بیوی کے درمیان ایک محبت پیدا کر دیتا ہے دلوں میں ایک دوسرے کے. اور نمبر دو اللہ رب العالمین ایک دوسرے پر مہربانی، شفقت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. ایک سے محبت نہیں، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پر رحم کرنے، شفقت کرنے اور مہربانی کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے جوڑے میں دو چیزیں پیدا کی. ایک مودہ ہے، الفت اور محبت ہے، اور دوسرے رحمہ
دوسرے کو مہربانی کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن ترى للمتحابين مثل النکاح. آج ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دوستی کرتے ہوئے دیکھتے ہو. کسی کا تعلق بزنس سے ہے, کسی کا کاروبار سے ہے, کسی کا لین دین سے ہے. ہر پوری دنیا میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا انسان ہے. لیکن اللہ نے فرمایا نکاح پڑھتے ہی, نکاح ہوتے ہی ہم میاں بیوی کے دلوں میں جو الفت محبت پیدا کر دیتے ہیں, کائنات میں کسی دو انسان ایسی محبت نہیں دیکھ سکتے. آپ لم ترى مثل النکاح, لم ترى المتحابين مثل النکاح. نکاح کی برکت سے جو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اخذ گزر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا رحم و کرم و شفقت کرنے کے اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور آپ نے سنا پیارے نبی نے اعلان کر دیا دو محبت کرنے والے کبھی ایسے نہیں پاؤ گے جیسی محبت میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. میرے بھائیو, جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم ہمارے اوپر کیا ہے تو بہت ہی ہمارے لیے بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں, ہم بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور ایک بڑی اہم بات رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے قوم کو کے نام پیغام دیا ہے. کہتے کونوا مع اسرکم فہی ہبۃ غالیۃ من اللہ من اللہ بها علینا. اے لوگوں, ہم نے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاندان, اپنے پورے قبیلے والوں سے محبت کرنے والا محبت کرنے والے بناؤ. آپس میں, خاندان میں, قوم میں, قبیلے میں, چھوٹے بڑے امیر غریب ہر ایک کے لیے تو ضروری ہے کہ دوسرے سے محبت کرے. کیوں؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی قیمتی اور بڑی عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے. خاص طور سے اولاد کا خاص خیال رکھا جائے, اولاد کے ساتھ الفت کا, محبت کا معاملہ کیا جائے, تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھا جائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ آگے آنے والے زمانے میں سب سے بڑا سرمایہ اگر بڑے لوگ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو اپنی نیک اولاد اور اچھی نسل ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہت ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد سے سب سے پہلے محبت کا اظہار کریں. بچوں کا یہ احساس ہو, ہر چھوٹا اپنے بڑوں کا لاڈ پیار الفت محبت چاہتا ہے. اس لیے بچے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمارے بچے سب سے بڑے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم سے لاڈ پیار الفت محبت ایثار قربانی اپنے اندر ہمارے اندر محسوس کریں. ذرا اندازہ لگائیں, نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں. آپ کے نواسے حسن یا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. نبی علیہ السلام جب آگے بڑھے تو سوچا کہ نواسے کو پکڑ لیں. آپ نواسے کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ادھر بھگ جاتا ہے, ادھر دوڑ کے جاتے تو نواسا ادھر نکل جاتا ہے, جب آگے آتے تو پیچھے چلا جاتا ہے. بس نواسا چاروں طرف بھاگ رہا ہے اور نبی علیہ تنگ کر رہا ہے, یعنی کھیل رہا ہے, اور نبی علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے ہیں. آخرکار دوڑ کر کے ایک جگہ جا کے سوری پکڑ لیا, ہنستے ہوئے گود میں آئے اور اچھل گئے. وہ نبی علیہ السلام نے اپنے علماء سے محبت کیا اور محبت کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کہی. اس دعا کو یاد رکھو. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ. اے اللہ اس نادر نواسے سے میں محبت کرتا ہوں. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج ہی میرے نواسے کو اپنا محبوب بنا لے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اولاد کے متعلق یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور وہ انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے جو اولاد کے ساتھ جس کی اولاد لال اور پیار نہیں پاتی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی مشہور روایت ہے. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کے ایک مجمع ہے. اتنے میں ایک صاحب کی بیٹی دوڑی ہوئی آئی,
دور سے بیٹی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہمارے والد بیٹھے ہوئے، دوڑ کر کے آئی اور اپنے جمپ مار کر کے اپنے والد کی گود میں آ گئی۔ والد صاحب نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد زکاتوں میں بیٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بیٹا دوڑا ہوا آیا، چھوٹا سا۔ جب بیٹا دوڑا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ والد بیٹھے ہوئے، آ کر کے سلام لگایا اور والد کے گود میں کود پڑا۔ تمہارے صاحب نے اس کو پہلے لاڈ کیا، پیار کیا، بوسہ دیا، پھر اس کو اپنے ران پر بیٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ شخص اپنی بیٹی سے زیادہ بیٹے سے پیار کر رہا ہے۔ بیٹی آئی تو اس کو زمین پر بیٹھایا اور بیٹا آیا تو پہلے اس کو چومتا ہے، اس سے لاڈ و پیار کرتا ہے، پھر اس کو اپنے ران پر بیٹھاتا ہے اور گلے ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے۔ آج فرمایا یا فلان، او میاں عدلت بینہما، تم نے محبت کرنے میں اولاد کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ آج ہمارے یہاں کا ماحول تو دوستو، آپ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، الفت میں، محبت میں، لاڈ و پیار میں ہمیں برابر عدل و انصاف کرنا چاہیے، اور یہی چیزیں اولاد کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ اولاد جب تک چھوٹی ہے کبھی اس کی تربیت کریں، نہیں۔ اولاد آپ بڑے ہیں، اولاد چھوٹی ہے، جب تک آپ زندہ ہوں، اولاد چھوٹی ہو، اولاد بڑی ہو، اولاد ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے، لیکن اگر آپ زندہ تو آپ کی نگاہ ہر وقت اولاد کے اعمال پر، اس کے گفتار پر، اس کے کردار پر، اس کے چال چلن پر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، اور بیٹا اسماعیل اور ان کی بیوی ہاجرہ مکے کے اندر رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اتنے فاصلے پر رہنے کے باوجود کبھی اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو محروم نہیں کیا، برابر وہاں سے چلتے تھے، آگے بیوی سے ملتے، بچوں سے لاڈ پیار کرتے، پھر اس کے بعد واپس جاتے۔ جب تک زندہ تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا ہے، دور دراز میں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اہل علم کہتے ہیں ذرا سوچو، اتنی عمر ہو جانے کے باوجود بھی ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد سے لاپرواہ نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی چیز صحیح بخاری کی روایت کا دیکھو، نبی علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب شخصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ معلوم ہوگا، پرورش کی، بڑا کیا، تربیت کی اور شادی کر کے سسرال بھیج دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ چلی جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام ابھی تربیت سے، نگرانی سے، الفت سے، محبت سے ابھی آپ غافل نہیں ہوئے، بلکہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو چلے جاتے ہیں۔ ایک خیال ہوتا ہم تو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام ہم تو کہتے ہیں ہم نے سسرال پہنچا کے ساری ذمہ داری ادا ہو گئی، صرف شادی کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، نگرانی کی، تعلیم کی، تربیت کی ابھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام جاتے اور حضرت فاطمہ کی نگرانی کرتے، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں۔ تو دوستو، بہت ہی ضروری ہے ہم اپنی اولاد کا، خاص طور سے تربیت کا، ان کی تعلیم کا، ان کے اچھے بننے کی ہم فکر کریں اور کبھی اولاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دوستو، اللہ رب العالمین کی جہاں اولاد کو ہمارے لیے ایک نعمت قرار دیا اور بہت بڑی چیز، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی ساری رونق اللہ نے مال اور اولاد کے اندر رکھی ہے۔ ذرا سوچو،
آپ اولادیاں جن کا گھر اولاد سے محروم ہے، دیکھیں ان کو کتنی کمی اور کتنی کھٹن اپنے اندر انسان محسوس کرتا ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، لیکن جو اولاد والوں کو خوشی نصیب ہے وہ اس کے اولاد کی خوشی کا کوئی بدل کائنات نہیں ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے لوگوں، مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونق بنائی ہے. گھر میں رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، خوشی اور فرحت اور مسرت محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور خصوصاً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک باپ کو، ایک ماں کو اگر ماں باپ دیندار ہیں، کہتے کائنات اس دنیا میں زندگی میں سب سے بڑی خوشی ماں باپ اس وقت ہوتی ہے جب اذان ہوتے ہی دیکھتے میرا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا. ایک دیندار باپ سے سوچو، اس کو مال سے دولت سے اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی جتنی خوشی اس کو اپنی اولاد کو دین کی پابندی کرتے ہوئے شریعت، روزے، نماز اور دین کی پابندی کرتے ہوئے دیکھتی ہے. اور ماں باپ دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے زیب و زینت ہے. اور اسی طرح سے اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ زیب و زینت آخرت میں کیسے آخرت میں ہمارا قبیلہ کیسے باقی رہتا ہے. یہ تو دنیا میں ہے، بہت سارے لوگ اپنا الفت محبت کا، قوم کا، قبیلے کا اپنے گھر کو آباد کر لیتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ماں یہیں رہ جاتی ہے، اولاد یہیں رہ جاتی ہے، ماں قبر میں جاتی ہے، بچے یہیں زمین پر رہتے ہیں، باپ قبر میں پہنچ جاتا ہے، یا ماں باپ زمین پر رہتے ہیں، اولاد قبر میں پہنچ جاتی ہے. مرتے ہی ساری جدائی ہو گئی. اب ایک ہی راستہ ہے دوبارہ کنبے قبیلے کی شکل میں اکٹھا ہونے کا. وہ کیا ہے دوستو؟ ایمان اور عمل صالح. سورۃ طور کی ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ جیسے دنیا میں تمہارا کنبہ قبیلہ، قوم، خاندان، بیوی، بچے، بیٹے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں سب لوگ ایک ساتھ بڑی رونق کی زندگی گزارتے ہو اور چاہتے ہو جنت میں بھی قیامت کے دن بھی ایسے ہی تمہیں اجتماعی زندگی، آپس کی ملاقات، ایک ہی ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا. اگر ایسے الفت محبت والا ایک منظر اور موقع تمہیں قیامت کے دن ملے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من شیء. اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم شیء کل امرئ بما کسب رہین. جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے اور اپنی اولاد کو بھی ایمان اور عمل صالح سے آراستہ پہراتا کیا، اولاد کی صحیح تربیت کی، خود بھی نمازی ہے، بیوی بھی نمازی ہے، ماں بھی، باپ بھی دیندار ہے اور اولاد بھی دیندار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کو سب کو اکٹھا ہی جنت دے دیں گے، الگ الگ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ دنیا میں اس نے خود اللہ سے جڑا تھا، اللہ دین سے جڑا ہوا تھا، اللہ شریعت کی پابندی کرتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی شریعت کی پابندی کو لگا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم جنت میں بھی سب کو ایک ہی ساتھ رکھ دیں گے. اور بڑی کمال کی بات یہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ان میں ہے دیندار سب، ماں بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی سب، لیکن ہو سکتا ہے ایک زیادہ نیکی کی ہو اور دوسرے کے بعد تھوڑی سی نیکیاں کم ہو، سب کے اعمال برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا جب بھی ہم کہیں گے چلو چونکہ دیندار تھا تو ایک ساتھ رکھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر والے کو نیچے نہیں رہیں گے. بھائی تم بہت نیکیاں کرتے اوپر جاؤ، بچوں کو یہاں چھوڑ دو. کیوں بچے اتنی نیکیاں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟
تو اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر کے درجے والے کو نیچے نہیں لائیں گے الحقنا بہم ذریتہم بلکہ ذریت کو کہیں گے نیکی تو کیا ہے تم نے اچھے اعمال کیا ہے لیکن باپ کے مقام تو تم نہیں پہنچ سکتے لیکن چلو باپ کی نیکی کی برکت سے تم کو بھی اسی اوپر والے درجے میں رکھتے تھے بہت بڑی نعمت ہے وما علمناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اس لیے دوستو ہمیشہ خود بھی نیکی کریں اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں خود بھی جہنم سے بچیں اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں اسی چیز کا حکم اللہ نے سورۃ تحریم کے اندر دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اے لوگوں خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ خود تو ایمان عمل صالح کے ذریعے جہنم کو بچاؤ اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کر کے ان کو بھی نیک بناؤ تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچیں اس آیت کے متعلق تمام اہل علم کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں ہر باپ پر ہر ماں پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے کہ اولاد کو جہنم سے بچائیں صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اولاد کو جہنم سے نہ بچائیں خود دیکھیں صحیح تعلیم و تربیت آپ کے باپ نے کی ہے آپ باپ ہیں اپنی اولاد کی بھی ساتھ صحیح تعلیم و تربیت کریں تب اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے گا کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بہت اچھے ہیں لیکن اولاد کی تربیت نہ کی تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں ہمارے قصور ہمارے جرم تم نے 2 فریضے میں سے 1 فریضہ ادا کیا ہے خود اپنی اصلاح کیا لیکن اتنا بڑا فریضہ جب دوسروں کی اصلاح کرنا تو کامیاب رہی کہیں ایسا نہ ہو ناکامیاب ہو جائیں میرے بھائیوں ذرا اس فریضے کا خیال رکھیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اولاد کا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری مسئولیت کے بارے میں ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کتنی تربیت کی تھی نمازی کتنا بنایا قرآن کتنا یاد کرایا عقیدہ کتنے سکھایا روزے کس نے رکھے تمہاری اولاد کس راستے پر تھی تم نے کیوں اولاد کو ضائع کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سوال کرے گا اور ایک بڑا مشکل سوال ہوگا دعا کرو اللہ یہ سوال ہم سب کے لیے آسان بنا دے اسی لیے میرے بھائیوں قرآن پاک میں دعا ہے دعا کیا کریں ربنا ہر تعلیم دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں تعلیم و تربیت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ مجھے اولاد دے بیوی دے بچے ایسے دے جو اتنے دیندار ہوں کہ جن کی دینداری کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں اور دل پاک پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے اولاد کی صحیح تعلیم کو تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو اگر ایسا نہ کیا ہمیں لاپرواہی کی خود بھی ہم لاپرواہی کر رہے ہیں اپنے تربیت اصلاح میں اور اولاد کے لیے تو یاد رکھنا اللہ اکبر قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ اتنی بڑی شدید وعید قرآن رسول قل ان الذین قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم اے نبی ان سے کہہ دیں قیامت کے دن سب سے بڑا خسارہ نقصان اٹھانے والا وہ انسان ہے جو خود بھی دنیا میں نقصان اٹھا رہا ہے کیا نقصان اٹھا رہا ہے نہ دین کی خود پابندی کر رہا ہے نہ اپنی اصلاح کر رہا ہے اور نہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر رہا ہے نہ خود اصلاح کرتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم آج بتائیں سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا وہ انسان ہے جو خود بھی نقصان اٹھائے اور اپنی اولاد کو بھی نقصان میں ڈال دے اور نقصان میں ڈال دیا کیا ہوا اللہ من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل پورے بال بچے پورے فیملی خاندان کے ساتھ ایسے انسان کو جہنم میں ڈالا گیا خود
کہ جہاں فرش بھی آگ ہے اور چھت بھی جہنم کی آگ کی ہے. اللہ سن لو، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ قیامت کے دن انسان دنیا میں ایمان اور عمل چھوڑ کر کے اپنا نقصان اٹھایا اور اولاد اپنا نقصان کیا اور اولاد کی صحیح طرح کر کے اولاد کو ایسے گمراہ بےدین اولاد کو چھوڑ کر کے چونکہ صحیح تربیت نہ کیا، خود بھی گیا اور اپنی اولاد کو سارے نگال دیا. تو کرو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نہ آئے. الہی ہمیں جو دیوار الہی ہم سب کو اسلام اپنی اولاد کو اصلاح کرنے کے لیے نصیب فرمائے. دونوں ذمہ داریاں ادا کریں، خود کی شریعت کی پابندی کریں، اولاد کی شریعت کی پابندی کریں. ہم بھی گناہوں سے باہر آ جائیں، اولاد کو برائیوں سے روکیں، صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. الہی ہمیں جو بیماروں سے معافی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہی جو بھولے بچے ان کو ہدایت پر لگا دے. الہی ہماری اولاد کو ناخوشا کھچل دل کا سکون بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما کا مصداق بنا دے. الہی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاہد ان کے اعمال مصالح کی حفاظت بنا. تمام حکام امارات کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت سے محفوظ کر رکھے. اور خصوصاً جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین ان حضرات کو ہر بلا آفت سے بچا دے. ان سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا، ہر امت کی بھلا، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا قدم، آپ کی ناراضگی امت و ملت کا نقصان، قوم اور وطن کا خسارہ ہے. الہی جتنے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں اللہ ان میں اتفاق پیدا کر دے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، شریعت کا بردار بنا دے، اور اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی حفاظت فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.